صاحب کے دسان پہ انتظار کرو ذکرنا بعض دوستوں نے کہا کہ جی ٹھیک 12 بجے کا انتخاب آپ نے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سکھوں سے پوچھ کے نہیں. پھر انہوں نے سوال کیا کہ نہیں ٹھیک 12 بجے پی ٹی آئی نے کسی زمانے میں پارلیمنٹ ہاؤس پر حلہ بول دیا تھا. میں نے کہا تاریخ بڑی ظالم چیز ہے اور انسان کو یاد دلاتی رہتی ہے. 12 ہے نا. بسم اللہ کریں جب بھی آپ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج آپ کو ایک طرح سے ہنگامی طور پہ ہم نے زحمت دی ہے، تکلیف دی ہے کہ حکمران کل پرسوں سے مسلسل اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پشاور میں پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ کرونا ملک میں پھر سے تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس بات کے پیش نظر جلسوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے. حکمرانوں سے میرا سوال یہ ہے کہ بلتستان میں انتخابات ہو رہے تھے تو وزیر اعظم نے ایک بہانہ بنا کر وہاں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. اس وقت بھی کورونا بڑھ رہا تھا. اس کے بعد پولنگ کے دن تک وزراء وہاں رہے، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے. اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے سوات میں جلسہ عام کیا. ان کے وزراء نے مختلف شہروں میں جلسے کیے، اب تک جلسے کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کے جلسے ان کو کھٹک رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات جمہوریت کے منافی، آئین کے منافی ہیں. میں آج اپنے پی ڈی ایم کے کارکنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پشاور کے آس پاس کے جو اضلاع کل کے جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہوں گے، اگر ان کا راستہ روکا گیا، اگر سڑک بند کر دی گئی، اگر کنٹینر کھڑے کیے گئے، تو پھر ہمارے کارکن وہیں سڑک بند کر کے وہیں دھرنا دے دیں، وہیں جلسہ شروع کر دیں.
یہ باتیں تو جمہوریت کی کرتے ہیں، باتیں تو آئین کی کرتے ہیں، لیکن یہ جمہوریت پہ براہ راست حملہ ہے۔ جمہوریت میں آپ آزادی سے جلسہ کر سکتے ہیں، جمہوریت میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت پر قدغن لگا کے ہمارے جلسوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال کے تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں، قوم کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تصادم نہیں چاہتے۔ ہم نے 15 ملین مارچ کیے پورے ملک میں، اور ہر مارچ میں 10-12 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک رہے۔ کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی دکان بند نہیں ہوئی، کسی شہری کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا۔ آزادی مارچ کراچی سے چلا، ٹریفک بھی روان دوان تھی۔ ملتان، لاہور، گوجرانوالا، گجرات، پنڈی سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچا، کسی شہری کو نقصان نہیں ہوا۔ یہاں ہم 15 دن بیٹھے رہے، دکاندار دعا کر رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کا یہ آزادی مارچ، یہ شرکا یہاں بیٹھے رہے، ان کے آمدنی میں اضافہ ہوا۔ کہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہاں کے کاروباری طبقے کے کاروبار میں اضافہ ہوا، وہ ہمیں دعائیں دے رہے تھے۔ ہمارے سالار آج تم قوم کو تصادم کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ العظیم تمہیں روکنا ہے تو پوری قوت استعمال کرو، روکنے کی کوشش کرو، مگر اللہ نے چاہا ہم ہر حال میں جلسہ کر کے رہیں گے۔ اور یہ جلسہ صرف خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک نمائندہ جلسہ ہوگا جو کل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ملتان جائیں گے، ہم لاہور جائیں گے، ہم آئندہ کا شیڈول لاہور میں اس کا اعلان کریں گے۔ تو لہٰذا قوم کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے، ہم اس حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انشاءاللہ میں ابھی جا رہا ہوں پشاور، اگر ان کو روکنا ہے تو مجھے بھی روک لیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کتنی جان ہے۔ حکومت تو نام کی چیز رہ گئی ہے، کہیں بھی حکومت کی گرفت نہیں ہے، اور وہ خود جلسے کریں تو ٹھیک ہے، کرونا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے جلسے سے کورونا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے دوغلاپن اور اس طرح کی بات یہ نہیں چل سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ سادہ سے لفظوں میں یہ بتائیں کہ جے یو آئی تو اس وقت بھی اس بات کی حامی تھی کہ 25 جولائی کے بعد حلف نہ اٹھائے جائیں، اور اس کے بعد اب جا کے باقی جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً آپ کے قریب آ رہی ہیں، پوری طرح سے وہ بھی نہیں آئی کہ اب آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں کہ نیوالوں کو چھوڑا جائے۔ یہ تو کل کا ٹیسٹ کیس ہوا ہے گلگت بلتستان کا کہ جہاں آپ کے بقول میسو داخلی ہوئی ہے، ایک جو رکن ہے وہاں کا وہ آپ کا بھی جیت گیا، باقی بھی اسٹیشن کے جیتے ہیں۔ کیا آپ فوری طور پہ وہ حلف نہیں اٹھائیں گے کہ آپ 25 جولائی والا اور پھر دوبارہ آپ کو استعفوں میں نہ جانا پڑے؟ دیکھیے، اپوزیشن کے اندر ہر جماعت کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہماری بھی ایک رائے تھی جو واضح تھی، اب بھی واضح ہے، اور ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ استعفے بھی ہونی چاہیے، اور گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، بالکل میں نے یہی کہا تھا کہ 2018 25 جولائی کی تاریخ گلگت بلتستان میں بھی دہرائی جائے گی، اور وہی کچھ ہوا۔ پرائم منسٹر، ان کے منسٹر، اور انہوں نے بالکل
انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑا دی. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر فیصلہ کرنا چاہیے. چونکہ اب پی ڈی ایم بنی ہے تو پی ڈی ایم کی مشاورت سے یہ سارے فیصلے ہوں گے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ پی ڈی ایم کی میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اس پر مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مولانا صاحب پی ڈی ایم کی آزاد کشمیر میں ظاہر ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں بھی آپ کے اتحادی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. وہاں پر کورونا کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور سندھ میں بھی اسی طرف جا رہے ہیں. جبکہ پی ڈی ایم جو ہے ووٹ کو عزت دو کے نعرہ تو لگاتی ہے لیکن قوم کو بچانے کا کوئی بات نہیں کرتی. اور پشاور میں جلسہ اور یہ سارے جلسے پھر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں احتیاطی تدابیر جلسوں میں ہونا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے. اور ہمارے جلسوں میں پہلے بھی کوشش رہی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہو. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ پی ڈی ایم کو جلسہ کرنے نہیں دیں گے, جلسہ کو روکیں گے, لوگوں کو روکیں گے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہوگی اور اس کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا کی صورتحال چل رہی ہے, لہر بہت سخت ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے. دوسری طرف زرداری صاحب کی بیٹی کی منگنی ہے 27 کو, وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جس کا کورونا ٹیسٹ رپورٹ ہوگی وہ اس میں شرکت کر سکتا ہے اور جس کی نہیں ہوگی وہ موت سے باہر ہے. تو یہاں صورتحال وہاں اور ہے اور یہاں دورہ میاد تو یہاں نہیں اپنایا جا رہا. دیکھیں زرداری صاحب کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس کی بچی کی منگنی ہے. وہ اگر مہمانوں کے لیے جو بھی شرائط رکھے ان کی مرضی, اس پر ہم تو قدغن نہیں لگا سکتے. لیکن جلسے میں چونکہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں, ابھی آج علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا جنازہ ہے. میں ان کے ورثاء سے بھی اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں, شروع میں کرنا چاہیے تھا مجھے. تو آپ دیکھیں وہاں لاہور میں بھی لاکھوں لوگ جمع ہے. تو اب لاکھوں لوگ جب جمع ہوں گے تو وہاں ضرور کوئی جو ہے وہ ماسک پہنا ہوا ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, لیکن ایک حد تک کوشش ہوگی کہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنائی جائے. تو آپ کی جو تقاریر تھی پارلیمنٹ میں پچھلی دفعہ سب کی کہ عوام کو جو ہے دھکیلا جا رہا ہے, اس میں مارا جا رہا ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, اب وہ ساری ختم ہو گئی. اب نئی جو لہر نہیں, احتیاطی تدابیر کا تو ہم کہتے ہیں کہ کریں, مگر اب صرف جلسوں کو روکنے کے لیے اس طرح کے فیصلے اور تصادم کی طرف قوم کو لے جانا, یہ کہاں کی دانش مندی ہے. اب تک پی ایم ایل اے کا جلسہ تھا گجرانوالہ میں, خاص طور پہ یہ ایشو وہاں سے کھڑا ہوا. پی ایم ایل اے نے یہ کہا کہ ہم ماسک دیں گے لوگوں کو, جتنے ماسک دیے گا پورے میڈیا نے دکھا دیے, جتنے لوگوں نے اس کا استعمال کیا, جتنے دیے گئے بالکل یہاں. قوم کا سوال یہ ہے کہ لیڈران جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قائمہ کمیٹیاں اور باقی چیزیں بند کرتے ہیں. زرداری صاحب اپنی ذاتی زندگی اب بچی کی شادی کے والے سے بند کرتے ہیں. قوم کے بچوں پہ اب تک جتنے جلسے ہوئے ہیں کون سی احتیاط اختیار کی گئی ہے, وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, مرے گا تو عام آدمی. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ احتیاطی تدابیر ممکن حد تک ہوتے ہیں. آپ 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے 100% کہا اور اس پر 100% عمل ہوا. لوگوں سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ جی ماسک پہن کے آئے, اور متبادل انتظامات بھی ہوتے ہیں. شاہراہوں پہ کارکن ہمارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ماسک, جس کے پاس ماسک نہیں ہوتا ان کو ماسک بھی دے دیتے ہیں. یہ احتیاطی تدابیر ممکن حد تک ہو سکتا ہے. لاکھوں لوگ جمع ہو, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص دعویٰ کرے اور اس پر عمل درآمد کر سکے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی نورانی و پیپلز پارٹی استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی تھی کہ استعفے نہیں دیں گے اور حلف بھی لے لیا تھا. مولانا صاحب کہتے تھے کہ حلف نہیں لینا چاہیے. کیا اب بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ استعفے دے گی؟ بلکہ حلف پہ بھی ابھی انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا بلاول نے. دیکھیے پہلے پی ڈی ایم بنی نہیں تھی. پہلے ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے تھے, مشاورت ہوتی تھی, تجاویز سامنے آتے تھے,
اب پی ڈی ایم بن گئی ہے، اس کے تمام عہدیدار نامزد کیے گئے ہیں. اس وقت میں بھی پی ڈی ایم کا مرکزی نائب صدر ہوں. تو اب جو فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. مولانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کراچی کا اگر مسئلہ ہو کیپٹن صفدر کا، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو صاحب چیف آرمی اسٹاف سے بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مریم بی بی کی اور بلاول کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں کہ دسمبر میں یا جنوری میں حکومت ختم ہو رہی ہے. تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ کہیں سے یہ آپ کو یقین دہانی ہوئی ہے کس بات کی؟ کہ حکومت جاری ہے اور جنوری میں؟ آپ نے کراچی اور ادھر ادھر سے گھما کے پھرا کے حکومت کے خاتمے پر بات ختم کی. دیکھیے، روز اول سے اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد ہے، اور ہم نے 2018 27 جولائی کا جو اپوزیشن کا بیانیہ تھا اسی کو لے کر ہم نے 15 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا، بیچ میں کورونا آ گیا، جلسے ہم نے ملتوی کیے. اب پھر وہی ہمارا نعرہ ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو ہر حال میں گھر بھیجنا ہے. تو یہ ہماری ایک جدوجہد ہے. کل کامیاب ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے. تحریکیں ہیں، تحریکیں کبھی کامیاب بھی ہوتی ہیں، کبھی اس میں وقت لگتا ہے. حاجی صاحب گھر بھیجنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جنوری کی بات بلاول نے بھی کی ہے، لیکن کوئی اتنا آسان معاملہ ہے کہ جنوری آئے گا تو حکومت چینج ہو گئی؟ نہ آپ نے کوئی رابطے شروع کی ہے، نہ آپ نے اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں، نہ مسلم لیگ اور سب لوگ اکٹھا کر سکے آپ تک دیکھیے، اس معاملے میں. حکومت تو اب فضا میں ہے، اس کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں. بس جو جنہوں نے ان کو قوم پہ مسلط کیا ہے، اگر وہ ہوش کے ناخن لیں، ان کو بات سمجھ آئے کہ جس لاڈلے کو ہم نے لایا 2.5 سال گزارنے کے باوجود ہر طرح سے وہ ناکام ہیں، ہاتھ کھڑے کر دے تو عمران آج ہی گھر چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ. پچھلی مرتبہ آپ نے کورونا کی وجہ سے جلسے ملتوی کیے، اب سب کے سامنے آپ نے ابھی بھی کی یہ بات. اب جب کورونا بڑھ رہا ہے تو آپ جلسے بڑھا رہے ہیں، یہ دوگلا پن نہیں ہے؟ دیکھیے، کورونا ختم ہو گیا. نہیں، پچھلی بار جب کورونا کی نہیں، میں لہر بات، آئی تھی تو آپ نے جلسے ختم کیے تھے. آپ میری بات سنیں. یعنی جلسے ختم کیے تھے، پھر کورونا میں کمی آئی، پھر سب نے جلسے شروع کیے، سرکار نے بھی کیے، ہم نے بھی کیے. اب یہ کورونا کہاں تک بڑھا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ہماری تحریک کو روکنے کے لیے ہمارے سامنے کورونا کے بڑھنے کا راہ بلاف رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی حربے ہیں، اور کورونا پہ حکومت سیاست کر رہی ہے. بیماری ہے، عالمی سطح پہ بھی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، جیسے پہلے کرتے رہے اب بھی کرنا چاہیے. مولانا صاحب اسپیکر نے جو پارلیمانی کمیٹی کو برائے کرو، اب اگر میں جے یو آئی کی بات ہوتی تو میں بحیثیت سیکرٹری جنرل آپ کو بتا دیتا کہ ہاں اس میں جانا ہے یا نہیں جانا. تو اب ہم جب شریک ہوں گے تو پی ڈی ایم کے فیصلے کی روشنی میں شریک ہوں گے. اگر انکار کریں گے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انکار کریں گے. مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وزیر اعظم آئے ہیں، عمران خان باشمول، یہ سب کسی کے لاڈلے رہے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ لاڈلا ہے. باقی بھی رہے ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ لگا. بہت شکریہ. وہ حاشیہ آپ لگا لیں علی. دیکھیے، میں تو ابھی دوسری بار بھی آپ سے گزارش کی کہ ہمارے